سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ آج رمضان المبارک 1441 ہجری کی 26 تاریخ ہے۔ ہم اور آپ سارے عالم کے مسلمانوں نے اس ماہ مبارک کا احترام کیا ہے اور ہم پر فرض ہے کہ کریں، اور نیپال گنج اور ملک نیپال کے مسلمان بھی الحمدللہ کہ شرعی پابندی کے ساتھ اس ماہ مبارک کی فرائض کو ادا کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی پوری دنیا ایک مہلک وبا کورونا جیسے وائرس سے پریشان ہے، جس سے نیپال بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم اور آپ نے بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ جہاں تک ہو سکا امن و شانتی کے ساتھ حکومت کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ اس وبا سے کیسے خود بچا جائے اور نیپالی عوام اور اپنی بیوی بال بچوں کو بچایا جائے، ان تمام قوانین اور ان آدیشوں کا نردیشن کا احکامات کی پابندی کرتے رہیں۔ آج الحمدللہ کہ 26 روزے پورے ہوئے۔ آج کی شب قدر کی اہم راتوں میں سے ایک رات ہے، بلکہ زیادہ تر علماء اس کی طرف گئے ہیں کہ آج ہی شب قدر ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج جامع مسجد میں دارالعلوم فیض النبی جامع مسجد کے اندر شب قدر کے اعتبار سے آج ختم قرآن بھی ہے، اور اس موقع سے پورے عالم اسلام کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی دعائیں کی جائیں گی۔ مفتی صاحب خود اس میں شریک ہوں گے، اور ملک و ملت کے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ اس بلا سے، کورونا جیسے وائرس سے، اس بیماری سے ہمیں اور آپ کو اور دیش واسیوں کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے اور اس سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، حضرت مفتی صاحب کفل والا صاحب کے ذریعے سے آپ حضرات تک نماز سے متعلق احکامات پہنچ چکا ہے اور احکامات جان چکے ہیں کہ اس موقع سے جب کوئی وبا ہو، کوئی بلا آنے والی ہو یا آ چکی ہو، آندھی ہو، سخت بارش ہو، کسی اور دوسرے قسم کی اور بھی پریشانی ہو، تو اس موقع سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کس طریقے سے نماز ادا کرنا چاہیے، اسلام نے یہ سب طریقہ ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ یہ تو آج پوری دنیا پریشان ہے اور لاک ڈاؤن ہے، ہمارا ملک میں بھی، ہمارا نیپال بھی ملک لاک ڈاؤن ہے، ہمارا شہر بھی لاک ڈاؤن میں ہے۔ لیکن لاک ڈاؤن نہ بھی ہو اور تیز بارش ہو رہی ہے کہ آپ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، عیدگاہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو شریعت نے آپ کے لیے جو ہے ضروری نہیں قرار دیا کہ آپ مسجد جائیں اور آپ عیدگاہ میں جمع کیجیے، یا جمعے میں جانا ہی ہوگا آپ کو۔ اسی حالت میں اولے پڑ رہے ہیں، پتھر کی بارش ہو رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، مہلک آندھی ہے، حالات سازگار نہیں ہے، کہیں فساد ہو رہا ہے، تو اور اس راستے میں آپ کو اسی راستے سے مسجد جانا ہے، تو ایسے موقع پر آپ کو تو اسلام نے سہولیت دی ہے۔ اسی لیے جاہلوں کے چکر میں آپ لوگ نہ پڑیں۔ آج جاہل بھی ہے، عالم کا لبادہ اوڑھے اور جو کہتے ہیں اپنے گھروں میں عید پڑھ لیجئے، اپنے گھروں میں جمعہ پڑھ لیجئے، اس جاہل کو یہ نہیں معلوم ہے کہ تو مفتی ہے یا تیرا باپ مفتی تھا۔ یہ قاضی کا کام ہے، جامع مسجد کے قاضی، جامع مسجد کے مفتی ایک حکم دیں گے ایسے موقع سے ہمیں کیا کرنا ہے، نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ کسی سنستھا کو اور کوئی سرکاری ادارہ کو کوئی مسلمان کسی عہدے پہ چلا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مفتی ہو گیا، اس کا باپ مفتی ہو گیا، اس کا ساتھ خاندان مفتی ہو گیا، ہے نا۔ کوئی مانیہ بن جائے، منتری بن جائے، یا کسی سنگٹھن کا وہ ادھیش ہو جائے، تو دین اس کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دینا شروع کر دے کہ آپ لوگ نماز گھروں میں پڑھ لیجئے گا، عید گھروں میں منا لیجئے گا۔ ارے جاہل، عید اور جمعے کی نماز گھروں میں کیسے ہوگی؟ اس کے کچھ شرائط ہیں۔ چنا کھاؤ مدرسے میں آ کر کے اور عالم کے سامنے دو زانوں بیٹھو اور کتاب دیکھو تو وہ علم آئے گا کہ کس طریقے سے نماز جمعہ کے فرائض ہیں اور شرائط ہیں، اور عید و بقرعید کے کیا شرائط ہیں، پھر کہاں نماز ہو سکتی ہے، کہاں نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ نیا جمعہ قائم کرنے کے لیے بھی میں ایک مسئلے کی اور وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، اسی لیے کہ شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو مجھے کافی برا لگتا ہے، اور اس وقت میرے ذہن پر ایک دم تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب من چاہتا ہے، جہاں جو چاہتا ہے، لوگ نماز جمعہ قائم کر لیتے ہیں۔
ارے جمعہ قائم کرنے کے لیے بھی اگر مجھے برکاتیہ میں جمعہ قائم کرنا ہے تو مفتی کاف الورا سے مجھے اجازت لینی پڑے گی کہ حضرت میرے یہاں اتنے لوگ ہیں، کیا اجازت ہے کہ میں وہاں جمعہ کی نماز ادا کر لوں، عید کی نماز ادا کر لوں؟ اس کے لیے بھی قاضی شہر سے، اور قاضی شہر جو جامع مسجد کا بھی مفتی ہے سب سے بڑا عالم، وہی قاضی شہر کے قائم مقام ہے جی۔ تو اس طریقے سے آپ ان جاہلوں کے اعلان میں نہ جائیے کہ اپنے گھروں میں عید پڑھ لیجیے گا۔ آپ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا مسئلہ وہی ہے، آپ چاشت کے وقت میں آپ نفل پڑھیے، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، فرصت ہے تو 12 تک آپ پڑھتے چلے جائیے، گھر میں کوئی پڑھانے والا ہے تو جماعت سے ادا کر لیجیے، لیکن عید سمجھ کر کے نہیں، نفل نماز سمجھ کر کے۔ اور توبہ استغفار کیجیے کہ اللہ اس بلا سے مجھے بھی، میرے اہل و عیال کو اور ملک کے سارے لوگوں کو اللہ حفاظت فرما، جان مال ایمان عزت تو آپ سب کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اگر یہ میری بدعمالی کا سبب رہتا ہے اللہ سے معاف کر دے، وبا کو اٹھا لے عالم انسانیت سے جی۔ تو اس طریقے کی بات ہم کریں، اور دین کو دیکھیے ایسے موقع پر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیے، یہی امتحان کا وقت ہوتا ہے، ورنہ گمراہوں کے ساتھ گمراہی کے دلدل میں نہ چلے جائیے، اور علماء کے دامن کو چھوڑ کر کے، علماء ہی ڈرنے والے حقیقت میں خدا سے، کیا قرآن نے نہیں کہا ہے؟ تمہارے جاہلوں کے کہنے سے ہوگا، تم کہہ دو کہ صاحب یہ کیا نام کہہ دیا ہے اس کا، کہتے ہیں زکوٰۃ، کیا غلط طریقے سے علماء کو جیسے تم القاب دے رہے ہو، زکوٰۃ معافیہ تمہارے کہہ دینے سے ہوگا۔ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اور دین کا کام آج اسی زکوٰۃوں کے ذریعے سے چل رہا ہے جو تم تک پہنچی ہے یہ باتیں، اور تم کو جو کلمہ نصیب ہوا ہے اور تم نے جو پڑھا ہے وہ اسی زکوٰۃ ہی کی وجہ سے ہے کہ آج دین کی اشاعت ہو رہی ہے۔ اگر قوم نے اس کو بند کر دیا، یہ مدارس اسلامیہ بند ہو گئے، اور یہ پروڈکٹ جو ہو رہا ہے، پیداوار جو علماء اور حفاظ اور قراء اور مفتیان کرام کا ہو رہا ہے، اور یہ نہیں، یہاں تو لاکھوں میں مدرسے چل جائیں، کروڑوں کروڑ اربوں کے سالانہ بجٹ جن مدرسوں کا ہے، وہاں سے اتنے تو بڑے عالم حافظ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے، جامعہ اشرفیہ، منظر اسلام، جامعۃ الرضا وغیرہ سے۔ تو یوں ہی نہیں ہے، تمہارے جیسے جاہل تو نہیں ہے، وہ اتنے بڑے مفتی ہے جن کا فتویٰ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ہائے میری قوم، تو بھی کس جاہل کے چکر میں پڑی ہوئی ہے نا، کہ اپنے علماء سے نہ پوچھ کر کے ان جاہلوں سے جاتے ہو جس کو چوتر بھی دھونے نہیں آتا اور استنجا نہیں کرنے آتا کہ گرمی میں کیسے چوتر دھویں، جالے میں کیسے دھویں، اس کا بھی مسئلہ ہے۔ تو ذرا ان سے پوچھو جو علماء کو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ معافیہ ہے، کہ تم نے جب گرمی ہے تو کیسے چوتر دھوتے ہو اور انگلی سے دھوتے ہو اور جالے میں کیسے دھوتے ہو جی۔ وہ آیا ہے فتویٰ بتانے کہ مسلمان اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، جمعہ پڑھ لیں۔ نماز تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب جمعہ کی شرط لگاتے ہو کہ جمعہ اپنے گھروں میں پڑھ لے، عید اپنے گھروں میں پڑھ لے، تو کیا تم قانون بنانے لگے ہو؟ مجتہد ہو گئے، مجدد ہو گئے، مجتہد ہو گئے جی۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا حضرات، آپ حضرات سے کوئی بھی معاملہ ہو اپنے رہبر کی طرف رجوع کیجیے دین کے معاملے میں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر سیاسی معاملہ ہے ہم سے نہیں ہو رہا ہے، سیاستدانوں کی طرف رجوع کیجیے، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، اس معاملے میں تو آپ کو علماء کی جوتی سیدھی کرنی ہی پڑے گی جی۔ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ ایک فرائض ہی ہے، جائیداد کا بٹوارا کرنا ہے، تم بانٹ لو گے، سارے عالم تو بانٹ ہی نہیں سکتا ہے اس کو، جس کو مہارت فرائض میں نہیں حاصل ہے، علم فرائض بولتے ہیں اس کو مہارت نہیں حاصل ہے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے ایک عورت آ کر بوڑھی کہتی ہے حضرت ابوبکر صدیق سے، وہ دادی ہے، کہ مجھے پوتے کے اس میں حصہ چاہیے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں قرآن میں تیرا حصہ ہی نہیں پاتا ہوں۔ اب لیجیے، دادی حصہ مانگ رہی ہے، اور خلیفہ اول کی بارگاہ میں درخواست کر رہی کہ مجھے حصہ ملنا چاہیے، اور امیر المومنین اول ابو بکر فرماتے کہ دادی کا حصہ ہی قرآن میں نہیں ہے، اب وہ مزید ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کہ شام کو میں صحابہ کرام سے مشورہ کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا کہ سبحان اللہ، خلیفہ اول فرما رہے ہیں میں شام کو صحابہ سے، جلیل القدر صحابہ سے میں مشورہ کروں گا اس معاملے میں، قرآن میں تو تیرا حصہ میں نہیں کہہ پا رہا۔ پھر ظہر کے بعد صحابہ کرام سے مشورہ لیا، پھر ایک صحابی ابھی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو سنا اور نے کہا کہ دادی کا چھٹا حصہ دیا ہے، دادی کو اللہ کے رسول نے چھٹا حصہ دیا ہے۔ تب جا کر کے خلیفہ اول، اب اندازہ لگائیے، جو پوری دنیا انسانیت میں، ہاں نبوت کے بعد جن کا درجہ ہے خلیفہ اول کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں
تو تم جیسے جاہل جس کو ابھی چوتر بھی دھونے نہیں آیا تم آئے ہو تو ان کے دوسرے گواہ کا بھی پھر گواہ جی ہمارے ساتھ اور بھی کسی نے سنا ہے. سنا ہے. ہاں پھر گواہ کا بھی مسئلہ تھا کہ تمہارا تو کہا کہ ہاں فلانے نے جی تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ شہادت دی اس کی. اب اندازہ لگائیے. تو دین آسان نہیں ہے مسلمانوں. دینی معاملے میں اپنے رہبر کی پیروی کیجیے, اس وقت تک آپ کامیاب رہیں گے. دین کے معاملے میں اگر جاہلوں کے چکر میں اور جاہل کے کہنے سے آپ کرنے لگیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے اور آپ کی عبادت بھی برباد ہو جائے گی. جو نفل کا ثواب ملتا ہے وہ بھی نہیں ملا اور عید پر اس کا گناہ بھی ملا. آپ جانتے ہیں نا شریعت کے مطابق کیجئے گا تو قتل کرنے میں بھی ثواب ہے, اور شریعت کے خلاف اگر ایک گھونٹ پانی بھی پی لیجیے گا تو حرام ہے. جی ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی شریعت کے حکم پر قتل کرنے میں ثواب ہے اور کبھی شریعت کے حکم کے خلاف پانی پی لیجئے تو گناہ ہے. تو یہ ہے شریعت جی. اسی لیے اس کو آسان اور مذاق لوگ نہ بنائیں, دین کی پابندی کرے. اور پھر اسی الوداع جمعۃ الوداع سے متعلق میں عرض کر رہا ہوں, جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہیں ملتا ہے آپ کو موقع پڑھیے, نہیں ہو رہی ہے آپ تو ظہر پڑھیے اس کے بدلے میں. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی موقع اگر کہیں ہے ہو رہی ہے جماعت اور وقت موقع ہے آپ کو پڑھیے, نہیں تو چاشت پڑھیے, نفل اپنے گھروں میں پڑھ لیجئے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ دن لائے گے, ہم خوشی کے ساتھ عید الفطر منائیں, عید الاضحیٰ منائیں, رمضان منائیں, شب برات منائیں, خوش رہیں, عوام خوش رہے, ملک میں خوشحالی ہو. ہم لوگ اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, علماء کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور علماء کے خلاف لب کشائی زبان درازی سے اللہ تعالیٰ بچائے کہ علماء کی توہین بھی, اگر وہ عالم کے حیثیت سے کہ وہ عالم ہے اس لیے اس کی توہین کر رہے ہیں تو یہ بھی کفر ہے, اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. سن لو, مفتی الکاف الورا مفتی ہے جامع مسجد کا, پرہیزگار عالم ہے, دیندار ہے. اب اس کی کھلی اڑاؤ, مذاق بناؤ, بے عزت ہو جائے تو جانتے ہو کفر میں چلے جاؤ گے. ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. میں روبرو کے مائک پر بول رہا ہوں, سن لو. اور منظری کی بات پر نہیں اعتماد ہو تو اپنے باپ دادے پرکھوں سے پوچھ لو گے جو ان سے بھی بڑا عالم ہے, وہ ہمارے بھی باپ ہیں, ان سے پوچھ لو جی. عالم کی توہین اس لیے ان کے علم کی وجہ سے, ان کی تقویٰ کی وجہ سے, ان کے فتویٰ کی وجہ سے تم توہین کرو گے تو تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ. مسلمانوں بس میں اتنا ہی کہوں گا, مجھے بھی اپنے ایمان کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ ایمان پہ قائم رکھے, ایمان اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان ہی پر ہمارا اور آپ کا سب کا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عید مبارک, الوداع مبارک, السلام علیکم.